جو کرنے سے حضور کی محبت بڑھتی ہے وہ خاص طور پہ چن کے کرنی چاہیے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنا، نعتیں سننا، میلاد کے اجتماع میں شرکت کرنا اور سیرت کے واقعات پڑھنا اور درود و سلام پڑھنا. جتنی کثرت کے ساتھ آپ درود و سلام پڑھیں گے اتنی دل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت وہ بڑھتی چلی جائے گی. کیونکہ جو زیادہ کثرت سے کسی کا ذکر کرتا ہے اتنی زیادہ اس کے ساتھ محبت بڑھتی ہے. وقت نکال کر، ایک تو ہے نا کہ آپ کالج جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، دفتر جا رہے ہیں، کاروبار جا رہے ہیں، گاڑی بھی چلا رہے ہیں، درود بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، غلط نہیں ہے، صحیح ہے. لیکن کوئی وقت ایسا ہونا چاہیے جب آپ ساری مصروفیات کو چھوڑ کر قبلہ رو بیٹھ کر کوئی اور کام نہ کریں، صرف درود پڑھیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آج کل ایک ٹرمینالوجی بڑی چل رہی ہے، ورڈ مائنڈفل، مائنڈفل ایٹنگ، مائنڈفل ریڈنگ. کہ جو کام آپ کر رہے ہیں ساری توجہ اس کام کی طرف ہو. دس از دا مائنڈفل. کھانا کھا رہے ہیں آپ کو اندازہ ہو کیا کھا رہے ہیں آپ، نوالا کتنا بنا رہے ہیں، کتنی دیر تک اس کو چبا رہے ہیں. کیونکہ ہم بڑی باتیں بھول جاتے ہیں. جب نوالا منہ میں ڈالتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے دانت ہیں، ایک نوالے کو چبانا بھی ہے، نکل جاتے ہیں. بائک والا گاڑی میں سڑک پہ جا رہا ہوتا ہے، اس کو یہ بھول جاتا ہے کہ بائک درمیان میں نہیں چلاتے، سائڈ پہ چلاتے ہیں. اس کو پیچھے سے ہارن دینا پڑتا ہے بہت زیادہ. We forget. There is a technique known as mindful. آپ کو پتا ہو کہ آپ کے منہ میں تھوک ہے اور یہ تھوک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یہ صحیح طریقے سے نوالے کے اندر نہ اگر ملا تو اس کے ہضم ہونے میں مسئلہ ہو سکتا ہے. کتنی دیر تک کھانا ہے، کھاتے ہوئے لقمہ ایسا آنا چاہیے کہ آپ طے کر لیں کہ اب جو میں لقمہ کھا رہا ہوں نا اس کے بعد نہیں میں نے اب کھانا. چاہے میری سب سے لذیذ ترین ڈش اب آ رہی ہے لیکن یہ جو لقمہ میں کھانے لگا ہوں یہ آخری. اسے کہتے ہیں بنجی ایٹنگ. جب دل کیا جو دل کیا جا کے کھانا شروع کر دیا. یہ بیماری ہے، جیسے ڈیزیز. دو کھانوں کے درمیان کتنا وقفہ ڈالنا ہے اور اب کھاتے کھاتے رک جانا. اب آپ کے پورے جسم میں سگنل چلا جائے گا کہ اس بندے نے اب نہیں کھانا، اس نے فیصلہ کر لیا. اس طرح یہ میرا بھائی بیٹھا ہے، میں اس کو کہتا ہوں یار یہ کام ہے آپ کے، آج آپ نے یہ کرنا ہے، آج کے آپ نے یہ کام. تھوڑی دیر میں کہتا ہوں بات سننا یار ابھی اور بھی کام ہے. کیا سوچے گا؟ ابھی تو آپ نے کہا پورے دن کے کام یہی ہے، نئے کام دے رہے ہیں. آپ نے اپنے پیٹ کو یہ آرڈر کر دیا کہ یہ آخری لقمہ تھا، اب نہیں میں نے کھانا. ناؤ اٹس یور ٹائم، ٹیک یور ٹائم. کھانے میں پیٹ میں تقریباً 1.5-2 گھنٹے رہنا ہوتا ہے، پھر وہ آگے جاتا ہے. اگر لیٹ جائیں گے کھانے کے بعد یا لیٹے لیٹے کھانا کھائیں گے تو ہضم آہستہ ہوگا. اگر کھڑے ہو جائیں گے کھانے کے فوراً بعد ہضم تیز ہوگا. تیز ہونا بھی اچھا نہیں ہے، آہستہ ہونا بھی اچھا نہیں. جو اس کی سپیڈ ہے وہی ہونا چاہیے. اور اس میں پوری تحقیق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ لیٹ ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھانا چاہیے، یہ پوری تحقیق ہے کہ ٹیک لگا کے کھانے میں انسان کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ کھانا اس کا پیٹ پہ زیادہ دیر ٹکتا نہیں ہے. مائنڈفل. wherever you are try to absorb. آپ جہاں بھی موجود ہیں وہی موجود رہیں. ابھی آپ مسجد میں ہیں، میلاد کا اجتماع، تو یہی موجود رہیں. ذہنی طور پہ آپ کہاں ہیں؟ بچوں کے چہرے پہ بڑی مسکراہٹ ہوتی ہے نا، بڑی دل نواز قسم کی اور معصومیت سے بھری مسکراہٹ ہوتی ہے، بے فکری والی. کوئی
اس مسکراہٹ کے اندر طنز نہیں ہوتا، خالص مسکراہٹ ہوتی ہے. کیوں؟ ان کا ماضی نہیں ہوتا. اس بچے کا کیا ماضی ہے؟ ہماری ماضی کی یادیں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں. وہ فوت ہو گیا، وہ چھوڑ کے چلا گیا، کوئی ناکامی ہو گئی. تو ماضی کی پریشانیاں اور مستقبل کے خواب وہ ہمیں کہیں کا رہنے نہیں دیتے. ڈائجسٹ میں بڑا پیارا جملہ تھا ریڈرز ڈائجسٹ کے اندر، they say that wherever you are stay there. جہاں آپ ہیں وہیں رہے. try to absorb، جذب کریں. see the sights and sounds، منظر دیکھیں کیا ہے، آواز سنیں کیا آ رہی ہے. the smell and aroma، کون سی خوشبو ہے. the color، کیا رنگ ہے یہ. الفاظ کی کیا ترتیب تھی، مجھے کیا کہا جا رہا تھا، اس میں میرے لیے کیا چیز تھی. ٹیک اویز آر دیئر. پھر اس کے بعد ٹیک اوے لے کے میرے لیے اس میں کیا بات تھی جو سیکھنے والی تھی. ظاہری بات ہے ساری باتیں سب کے لیے تو نہیں ہوتی. مائنڈفل بات درود پاک کی ہو رہی تھی کہ if you will do mindful reciting that will benefit. کیونکہ یہ غور و خوض کے ساتھ ڈوب کر الفاظ کے اوپر ایک توجہ دے کے جو درود پڑھا جائے گا اس کی آپ کی پوری باڈی پر اثر ہوگا. درود عشق اور محبت کی بڑی اعلیٰ فارم ہے. آپ کس کا نام لے رہے ہیں جو آپ کی ماں سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے. یہاں سب چھوڑ جائیں گے وہ وہاں پر ہوں گے. آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا یہ محبت کی کون سی فارم ہے. A friend in need is a friend indeed. یہ کہتے ہیں نا دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے. تو کون دوست مصیبت میں کام آتا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی تکلیف، درد تو موت ہے. موت کے بعد کون سا دوست کام آئے گا آپ کے؟ دنیا میں ہم رہتے ہیں، دنیا دیکھی والی ہے. اس دنیا میں کیا دیکھا آپ؟ لوگ محبوب بناتے ہیں. کوئی کتوں سے محبت کرتا ہے. انگریز بہت زیادہ کتوں سے محبت کرتے ہیں. 2-2 3-3 کتے رکھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. گاڑیوں سے کوئی محبت کرتا ہے، سونے سے محبت کرتا ہے، گولڈ سے. یہ سارے محبوب چھوڑ کے قبر میں چلا جاتا ہے. تو کیوں نہ نیکیوں سے محبت کرے جو قبر میں بھی ساتھ آتی. بڑا سخت وقت ہوگا وہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بی بی عائشہ پوچھتی ہے مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کے دن کوئی دوست ساتھ دے گا؟ فرمایا کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، خاص طور پہ میزان عمل پہ، پل صراط پر، اور جب نامہ اعمال ہاتھوں میں پکڑایا جائے گا. ایک صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ میری شفاعت آپ فرمائیں گے. ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں. حضور نے حامی بھر لی، ٹھیک ہے تیری شفاعت میں کروں گا. حضور میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ اتنا بڑا میدان قیامت ہے. آج 130 ملین میل دور ہے سورج، تب سوا نیزے پر آ جائے گا. زمین تانبے کی ہو جائے گی اور یہ سارے پتنگوں کی طرف بکھر جائیں گے. فیصلے کی گھڑی ہے اور میزان عمل لگایا جائے گا. You know what is میزان عمل؟ It's a weighing scale beyond your imaginations. آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہے وہ کیسا ترازو. اس کی ایک ڈنڈی ہے، 2 پلڑے ہیں. سائز کتنا بڑا ہے؟ فرمایا کہ ساری زمین، سارے آسمان آ جائے پھر بھی جگہ باقی ہوگی اور اس میں تولے جائیں گے اعمال. ہماری دنیا میں بھی پیمائش کے آلے ہیں، ناپتے ہیں. دودھ کلو میں، چینی کلو میں. وہاں پر نیکیوں کو تولا جائے گا. ایک ایک ذرہ برابر نیکی بھی سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر گناہ بھی سامنے آ جائے گا. کس طرح یہ اللہ جانتا ہے، ولیم و خبیر ہے. اور اس دن گواہ بھی وہ نہیں ہوں گے جو آج ہیں. آج تمہاری آنکھیں، تمہارے ہاتھ گناہ کرتے ہیں، تمہارا ساتھ دیتے ہیں. اس دن منہ پہ مہر لگ جائے گی اور ہاتھوں کو اور پیروں کو اپنی زبان مل جائے گی. وہ ساری کرتوتیں کھول دیں. پھر اس میزان عمل میں سوچئے وہ بندہ، ایک لمحے کے لیے سوچئے وہ بندہ جو صرف ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے جہنم میں گرایا جائے. آج میٹرک کا پیپر دیا آپ نے، انٹر کا رزلٹ آنے والا ہے، فیل ہو گئے، کیا نقصان ہوگا؟ بتاؤ کیا نقصان ہوگا؟ سال ضائع ہو گیا.
پیسے ضائع ہو گئے، ماں باپ کی ڈانٹ پڑی، جو آپ کے ساتھ تھے دوست وہ 1 سال آپ سے آگے نکل گئے، لیکن یہ نقصان دور ہو جاتا ہے۔ کسی کی دکان میں آگ لگ گئی، کاروبار تباہ ہو گیا، سیلاب آ گیا، کیا نقصان ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد لوگ مل کے اس کے نقصان کو پورا کر دیتے ہیں، لیکن وہ بد نصیب جو قیامت کے اس امتحان میں فیل ہو گیا، آگے جہنم ہے، جس کا سب سے چھوٹا عذاب یہ ہے کہ جہنمی کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اس کا دماغ کھولنا شروع ہو جائے گا۔ اور میں اس بد نصیب کی بات آپ کو بتا رہا ہوں جو ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔ کہتے نہیں ایک سیب اور ڈال دو یار کلو پورا ہو جائے گا، ایک نیکی کم ہوئی ہے، ترازو۔ اور وہ بھی ایک بد نصیب ہے جو صرف ایک گناہ کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔ یار ایک ہی تو جھوٹ بولا ہے نا، 1000 ہی تو رشوت لی ہے، ایک ہی بددیانتی کی ہے، ایک ہی غصے میں بول بولا ہے، وہ تمہارا ایک مروا دے گا۔ سوچو تو صحیح، the gravity of situation دیکھو، نوعیت کی سختی تو دیکھو۔ وہ میزان عمل ہے، ہماری خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ وہ میزان عمل میں ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو اور ہمیں نجات مل جائے، کیونکہ حساب کتاب والے 3 لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جن سے حساب کتاب ہوگا ہی نہیں، اور ایک وہ ہوں گے جن کا حساب کتاب ہوگا تو ان کے جو گناہ ہوں گے ان سے صرف نظر کر کے، گناہ آئیں گے سامنے ان کے، لیکن ان کو اگنور کر کے ان کو جنت میں داخل کیا جائے۔ یہ آسان حساب کتاب والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا مانگا کرتے تھے کہ اے مالک میرا آسان حساب کتاب فرما۔ بی بی عائشہ پوچھتی یا رسول اللہ اس کی کیا لاجک ہے؟ تو فرمایا یہ لاجک یہ ہے کہ جو گناہ ہے اسے صرف نظر کر دیا جائے، اور تیسری حساب کتاب کی شکل یہ ہوگی کہ گناہ ہوں گے اور اس گناہ کی سزا کے لیے جہنم میں دیا جائے گا، اور گناہ کاٹ کے وہ جنت میں آئے گا۔ تو نامہ اعمال کو بڑھانے والی چیزیں کیا ہیں؟ This is the time. This is the time to prepare. This is the preparation period for you. The judgment day, the difficult exam, you are in the prep phase. ابھی آپ تیاری کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو یہ 2 لفظ ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون سے الفاظ ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ العظیم و سبحان اللہ و بحمدہ۔ آئے مل کے پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ العظیم و سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے اور الحمدللہ یہ میزان کو بھر دے گا۔ صرف الحمدللہ مل کر کہیں الحمدللہ، اور یہ سوچے دن میں کتنی بار میں الحمدللہ کہتا ہوں اور کتنی بار مجھے کہنا چاہیے۔ You know the importance of this word. ایک آدمی جس کو ناشکری کی عادت پڑ جاتی ہے نا، اس سے وہ چیز مل بھی جائے، جو چیز وہ مانگتا ہے وہ تب بھی شکر نہیں کرے گا، کیوں؟ اس کی زبان پر ناشکری کی عادت پڑ گئی۔ کیونکہ جو صرف وقت پڑھنے پہ اللہ کو یاد کرتا ہے وہ دونوں صورتوں میں بھول جائے گا، چیز مل گئی تب بھی بھول جائے گا، چیز نہ ملی تب بھی بھول جائے گا، کیونکہ تو وقت پڑھنے پہ یاد کرتا ہے۔ Just try to remind the things in your mind and then say Alhamdulillah. آج کوئی بندہ ایک بات دہرا دے لوگ چڑھ جاتے ہیں، اس کی بات نہیں سنتے کہ یہ دہرا رہا ہے، لیکن قرآن مجید میں رب تعالیٰ سورہ رحمان میں 31 ٹائمز ریپیٹ کر رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ انسان یہ سنتا ہے، اپنی ذات کو دیکھتا ہے۔ مجھے بتائیے کون سی نعمت نہیں ہے آپ کے پاس؟ ہر 30 سیکنڈ کے بعد دنیا میں کسی بندے کا ہاتھ یا پاؤں شوگر کی وجہ سے کاٹ دیا جاتا ہے، آپ کا ہے؟ کہیے الحمدللہ۔ 6 کروڑ کے قریب بندے ایسے جو آنکھوں سے نابینا ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں نا؟ کہیے الحمدللہ۔ آج کے دن آپ نے کھانا کھایا، رات کو آپ کو پتا آپ کے سر کے اوپر چھت ہوگی اور آپ پیٹ بھر کے آرام سے سوئیں گے۔ دنیا کے 65% لوگوں سے زیادہ امیر ہیں آپ، کہیے الحمدللہ۔ آپ کو جو کچھ ملا
پیار کرنے والی ماں، باپ، گھر والے، اتنا سکھ دینے والے بچے، روزی روٹی، یہ سب کچھ ملا، اس پہ تو الحمدللہ کہنا ہے. جو مستقبل میں نعمتیں ملنی ہے اس پہ ایڈوانس میں الحمدللہ کہنا ہے. وہ جب آپ کو موت دے گا، اس کا موت دینا بھی احسان ہے آپ پر. جب بابا پورے جسم کی جان لگا کے ایک گلاس پانی نہیں مانگ سکتا، اس کا تو موت دیتا ہے. اور موت دینے کے بعد کتنا پیارا دین ہے یہ، کیسا ایک انتظام کیا گیا ہے. تو الحمدللہ یہ میزان کو بھر دے گا. اللہ تعالیٰ کی نعمت کو سوچنے کے بعد الحمدللہ کہیں. اور پھر فرمایا کہ دیکھو جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں اور جو کچھ اس کے نیچے ہے، یہ سارا ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے میں صرف کلمہ شہادت رکھ دو، وہ بھاری ہو جائے گا. اور پھر فرمایا حسن اخلاق میزان کو بھر دیتا ہے. تو میزان ہے یہ. میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کا خسارہ ہو جائے گا، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. گناہوں کا پلڑا اس کا بھاری ہے، نیکیوں کا اس کا ہلکا ہے. کتنی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے اس کے لیے، کتنا وہ پریشان ہوگا سوچئے. اور اسی منظر میں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو جائے گی. حضور آ کر فرشتوں سے کہیں گے اس کا نامہ اعمال دوبارہ تولو. فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ نامہ اعمال تو تل گیا تھا اور نیگیٹو ہو گیا کام. اللہ فرمائے گا آج کے دن جو یہ کہتے ہیں وہی کرتے چلے جاؤ، کیونکہ یہ دن ہے ہی ان کی سلطنت کا. دوبارہ تولا جائے گا، اس کی نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا پرچی کاغذ کا ٹکڑا نکال کے اس کی نیکی والے پلڑے میں رکھیں گے، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ جو جہنمی تھا اب جنت میں جا رہا. وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیا پرچی میں لکھا تھا کہ جو آج اس سخت دن میں میرے اتنے کام آ گیا. حضور فرمائیں گے کہ تم نے دنیا میں بڑے ہی جذب اور کیفیت میں بڑے انہمام اور توجہ کے ساتھ میرے پہ ایک دفعہ درود پڑا تھا، وہ میں نے آج کے لیے بچا کے رکھ دیا. This is the mindful reading, mindful reciting of درود. یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ، اس میں درود و سلام کی خاص طور پہ کثرت کریں. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ what is the definition of میلاد. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کو اس بات کا پتہ ہے what is the definition؟ نہیں پتہ تو سن کے جائیں، یاد کر لیں اس کو تاکہ آپ کو بتانا آسان ہو جائے. یہ 30 سیکنڈ کے اندر ڈیفینیشن مکمل ہوگی، 30 سیکنڈ کے اندر اتنی چھوٹی ڈیفینیشن. میلاد کیا ہے؟ what is میلاد؟ ہر چیز کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. اس کی ڈیفینیشن کیا سنیں. نمبر 1 نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا، آپ کے حسن و جمال کا بیان کرنا، نعتیں پڑھنا آپ کی، آپ پہ درود بھیجنا، بچوں کو آپ کی ذات کی پہچان کرانا، غیر مسلموں کو آپ کی شان و شوکت کے بارے میں بتانا، اور اب جو اللہ نے رزق دیا اپنی توفیق کے مطابق وہ لوگوں میں تقسیم کر دینا. دس از میلاد. مسئلہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ کوئی نہیں ہے، یہ میلاد سارے مسائل کا حل ہے. کیونکہ ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور نے خود اپنے میلاد کا بیان فرمایا. حضرت ابن عباس تشریف لائے، حاضر ہوتے بارگاہ میں، انہوں نے حضور کے خلاف کچھ کلمات سن رکھے تھے. اب یا تو حضور کو خود پتہ چلا یا انہوں نے بتایا. میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں بتاؤ میں کون ہوں؟ میں اللہ کا بھیجا ہوا سچا نبی ہوں، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے 2 حصے کیے، عرب اور عجم، اور مجھے بہترین حصے عرب میں پیدا فرمایا اور مجھے قریش بہترین قبیلے میں پیدا فرمایا. بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ حضور اپنے میلاد کو خود ذکر نہیں کر رہے. فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. میری ماں نے میری پیدائش سے پہلے خواب دیکھا، اور نبیوں کی ماں ایسا خواب دیکھتی ہیں. قیامت کے دن بھی آپ کا چرچا ہوگا، یاد رکھنا. بہت بڑا میدان ہے، اس میں بہت سے لوگ موجود ہیں اور ہم بھی اس میں موجود ہوں گے. اس دن وہ لوگ سارے کے سارے حضور کو دیکھ رہے ہوں گے. پتہ نعرے حضور کے ہوں گے قیامت کے میدان میں.
ہر طرف حضور کا ذکر ہو رہا ہوگا. وہ جو نہیں مانتے، کلمہ نہیں پڑھتے، گستاخیاں کرتے ہیں، دیکھ لیں گے کیا رتبہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. یا شفیع المذنبین، یا شفیع المذنبین کے نعرے ہوں گے. ایک دفعہ صحابہ بیٹھ کر بات کر رہے تھے، کسی نے کہا حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا. میرے آقا قریب ہوئے، کہا تم صحیح کہہ رہے. حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، حق ہے. حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، حق ہے. لیکن سنو، مجھے میرے رب نے اپنا حبیب بنایا ہے اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا. قیامت کے دن اللہ میرے لیے جنت کو کھولے گا اور میں غریبوں کے ساتھ اپنی امت کے وہ جنت میں داخل ہو جاؤں گا. میں اس پہ فخر نہیں کرتا. جھنڈا میرا ہوگا، سارے نبی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا. کسی نے کہا یہ حضور یہ کیوں فرما رہے میں فخر نہیں کرتا؟ فخر کی بات تو ہے، سارے نبی جھنڈے کے نیچے آ گئے، اس سے بڑا فخر کیا ہوگا؟ ملا علی قاری لکھتے ہیں صحیح فرمایا حضور نے. حضور کیوں فخر کریں؟ یہ فخر تو نبیوں کو کرنا چاہیے کہ حضور کا جھنڈا انہیں میسر آ گیا. یہ تذکرہ جب آپ حضور کا سنیں گے، پڑھیں گے، آپ کے دل میں سرکار کی محبت بڑھے گی. محبت معرفت سے بڑھتی ہے. یاد رکھیں، محبت کرنی ہے کسی سے، اس کے بارے میں علم حاصل کرو. محبت از ڈائریکٹلی پرپورشنل ود معرفت. علم آتا جائے گا، محبت بڑھتی جائے گی. اور اگر علم نہیں ہے، محبت کا دعویٰ باطل تو نہیں میں کہتا، لیکن کامل نہیں ہے. پڑھو آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. دیکھو امتی ہو، بغیر کسی ڈیمانڈ کے، نہ کوئی حسن خوبی ہے، نہ کوئی ڈیمانڈ تھی، طلب تھی. اللہ کے کرم سے امتی ہے. ڈیمانڈ تو نہیں نہ کی. جب تھوڑے بڑے ہوئے، ماں نے کہا تو محبتی ہے، یہ انعام مل گیا. کبھی اس کا شکر ادا کیا؟ کبھی اس کے لیے کوئی کوشش کی ہو کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو پڑھوں، کچھ ان کی ذات کے بارے میں علم حاصل کروں؟ کوئی مجھ سے آ کے پوچھتا تم کس کے امتی ہو، کیا ان کی ذات میں خوبیاں ہیں، کچھ بتاؤ، کیا جواب دیں گے آپ؟ مجھے بتائیں. نیت کریں آنکھ سے، روزانہ کم از کم 12 منٹ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پڑھیں گے. 12 منٹ. کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ بتاؤ کیا خصائص ہے، کیا ڈیفینیشن ہے ان کی، کون ہے وہ، کیا جواب دیں گے آپ؟ گستاخیاں ہوتی رہتی ہیں، اور جب گستاخی ہوتی ہے دنیا پوری کے اندر یہ سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے کہ یار کیا یہ ہو رہا ہے، کیوں اتنا شور ہے، کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ وہ جی ان کے نبی. اچھا کون ہے ذرا بتاؤ. آپ کے پاس اس کا ملکہ ہونا چاہیے، بتانا ہونا چاہیے کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص ہیں. اور یہ بات یاد رکھنا، جب آپ کسی غیر مسلم کو یا کسی عام آدمی کو بتا رہے ہیں تو معجزات وہ بندہ نہیں مانے گا. ہمارا ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات ہر نبی کو نشانی دے کر بھیجا گیا، ہر نبی کے معجزات ہیں، حق ہے. لیکن کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر حسن اخلاق کی کاملیت موجود نہیں ہے؟ وہ بات جو ہر ایک کو اٹریکٹ کرے. ان واقعات کو پڑھو، اپنے بچوں کو سناؤ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز ہے، اور آپ کی ذات پر حسن اخلاق کا اختتام ہے. سفر کہیں سے شروع ہوا ہو، سفر ہوتا ہوتا یہ نبی پاک کی ذات پر آیا. اب جو اخلاق حضور نے دکھا دیے، کر دیے، اس سے آگے سفر نہیں چل سکتا. اب کتابیں اٹھا کر تو دیکھیں. بندہ تھا مکے کے قریب سے، جانور لیتا، مکے میں آ کے وہ بیچ دیتا. جس طرح یہ گاؤں کے لوگ جانور پالتے ہیں، قربانی پہ آ کے بیچ دیتے ہیں، تھوڑا سا منافع رکھتے ہیں. وہ مکے کے باہر سے جانور لاتا، بیچ کے مکے میں منافع لے لیتا. ایک دن وہ آیا 2 اونٹ لے کر، سامنے ابو جہل اس کو ملا. اونٹ اس نے بیچ دیا ابو جہل کو. ابو جہل کہنے لگا پیسے میں تجھے کل دوں گا. پردیسی تھا، رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، کھانا بھی نہیں تھا. بیچارے نے ایک دن جیسے تیسے گزارا. اگلے دن کہتا مجھے پیسے دیں. کہنے لگا کوئی پیسے نہیں ہے، بھاگ جا. پریشان ہو گیا، کہنے لگا اس شہر کے چودھری کدھر ہے، مجھے بتاؤ تاکہ میں اس کی شکایت لگاؤں. تو کہا کہ یہ خانہ کعبہ کے گرد جتنے بیٹھے ہیں نا، یہ سارے چودھری ہیں.
چلا جا ان سے شکایت کر دے. وہاں گیا, وہاں پہ عتبہ, عتیبہ, ابو سفیان, دیگر لوگ بیٹھے تھے. کہنے لگا جی آپ کے شہر کے ایک بندے نے میرے پیسے مار لیے. کہا کون ہے؟ کہا ابو جہل ہے. تو بڑے بدماش کے ہتھے لگ گیا ہے. اب ان کو مذاق سوچا اور کہنے لگے تیرا مسئلہ وہ حل کریں گے وہ جو کعبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کہ تالی مار کے زور کے ہنسے. وہ کہنے لگا حل بھی بتا رہے ہیں اور ہنس بھی رہے. بہرحال ڈوبتے کو تنگے کا سہارا. وہ چلا گیا, جا کر قریب بیٹھا. وہاں سید الانبیاء میٹھے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف چہرہ انور کر کے ذکر کر رہے تھے. پیچھے ہو کے بیٹھ گیا کہ یہ مصروف ہے. اچانک میرے آقا نے اپنا رخ انور پھیرا, اس کی طرف دیکھ کے ایک جملہ بولا, اور وہ جملہ سن کے وہ کہتا ہے کہ یوں لگا میری ماں نے مجھے پکارا, اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. حضور نے کیا فرمایا کہ تو لگتا پردیسی ہے اور لگتا ہے تیرے پہ کوئی مصیبت آئی ہے. رونے لگا. حضور نے کہا تیری مصیبت اب بعد میں سنیں گے, تو رو رہا ہے, پہلے میرے ساتھ گھر چل, آ جا. دودھ پلایا, اس کو کھجور کھلائی, اور اب بتا کیا معاملہ ہوا. کہنے لگا جی اس طرح اس نے میرا اونٹ لے لیا. حضور کہتے آ میں تجھے تیرا حق لے کے دیتا ہوں. اب حضور اس کو لے کر جا رہے ہیں, اور رستے میں وہ کہتا ہے میں بولتا جا رہا ہوں. حالانکہ کوئی بندہ یوں ساتھ لے کے جا رہا ہو نا, وہ رستے میں بڑے کہانیاں سنائے گا, میرے سے کون بچ کے گیا آج تک, ایسی تیسی کر دوں گا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور یہ چلتے جا رہے ہیں, میں بولتا جا رہا ہوں, ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں. وہاں جا کے ڈور ناک کیا, ابو جہل باہر آیا, اور میں نے دیکھا حضور کی آنکھیں اب اٹھ رہی ہیں, ابو جہل پہ پڑی ہیں, اور کہا یہ تو چودھری بنتا ہے لوگوں کے حق مار کے, یہ اپنی حرکتیں چھوڑ دے, لا کے اس کے پیسے واپس کر دے. وہ کانپتا ہوا گیا ابو جہل, جا کے پیسے واپس کیے. اب سنیے میرے آقا علیہ السلام کا اسوہ کیا تھا. پیسے حضور نے لے کر دیے ہیں, ساتھ حضور آئے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں بھائی کام آپ کا ہو گیا ہے, میرے لائق کو اور حکم ہو تو بتائیں. کوئی کہتا ہے یہ وہی جادوگر ہیں جو آگے ہمارا دین چھین لیتے ہیں. کہا چپ ہو جا, اگر یہ سچے نہیں تو روح زمین پر کوئی سچا نہیں ہے. بتاؤ یہ بات کسی کو بھی آپ بتائیں اس کو ہٹ نہیں کرے گی. ایک سردار تھا, موٹا تھا, زیادہ کھاتا تھا. اس نے حضور کے گھر مہمان ہونے کی گزارش کی. حضور مہمانوں کو تقسیم کر دیا کرتے تھے, کچھ کو مسجد میں بھیج دیا, کچھ کو صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیا. وہ کہتا نہیں میں نے آپ کے گھر سونا ہے. گھر سویا, سارا دودھ ساری کھجوریں گھر والوں کی کھا گیا. رات کو پیٹ اس کا بھاری ہوا, بستر گندا ہو گیا. اب بڑا آدمی تھا, شرمندہ ہو گیا. دروازے کے پیچھے چھپا, حضور نے صبح دروازہ کھولا, وہ ایک دم بھاگ گیا شرمندگی کے ڈر سے. اب جب آگے گیا یاد آیا کہ کمرے میں سونے کی کوئی چیز رہ گئی ہے, اب واپس کیسے جائے. وہ کہتے جی ادھر تو بڑی دھما چوکڑی ہوگی, سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہوں گے, مذاق بن رہا ہوگا. کیونکہ ہماری یہی عادت ہے, ہم اگلے کی کمزوری ڈھونڈ کر اس پہ طنز کرتے ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہمیں سچ بولنے کی عادت ہے, دل ہمارا بڑا صاف ہے, ہم تو ہر بات منہ پہ کہہ دیتے ہیں. چاہے اگلے کی دنیا ویران ہو جائے, وہ کھنڈر بن جائے, تم نے اس کے منہ پہ کہنا ہے. ارے نادان کئی باتوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ رکھنا پڑتا ہے. ایسی دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو کسی کی دنیا کو برباد کر دے. تم سچ بول نہیں رہے, غور سے سننا, تم سچ بول نہیں رہے, سچ مار رہے ہو. مقصد دروازہ کھٹکھٹانا تھا کہ دروازہ توڑنا تھا. مکھی پورے جسم پہ نہیں بیٹھے گی, جہاں گند ہوتا ہے نا وہاں بیٹھے گی. کیا بن رہے ہو؟ بچے سے گلاس ٹوٹ گیا, اب یہ تو گلاس ہی توڑے گا ہمیشہ, اس کی عادت ہے گلاس توڑنا. ایک تحقیق ہوئی, اس تحقیق کے مطابق 5 سال کی عمر تک جو بچے تھے نا 100% ذہین تھے, کریٹو تھے, بہت زیادہ ان کے اندر فطانت تھی, ذہانت تھی. 5 سال کی عمر تک 100% بچوں میں. انہی بچوں کو بڑا ہونے دیا انہوں نے. وہ بچے جب 15 سال کے ہوئے, اب چیک کیا 100% 50% رہ گیا تھا. وہی بچے 18 سال کے ہوئے, 50% 10% رہ گیا تھا. 90% کہاں گیا؟ میں نے اور آپ نے چھین لیا. اور تو حساب میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا, تو انگریزی کبھی سیکھ ہی نہیں سکتا, تو ہے ہی ناکام, اور تیرا ذہن ہی ٹھیک نہیں ہے. تیرے چچا کا بیٹا کتنی آگے نکل گیا, تو کہاں پہنچا ہوا ہے؟ او نادانو, اگر میں ایک ٹیسٹ لے رہا ہوں
اس ٹیسٹ کے اندر ہاتھی کا بچہ بھی ہے، بندر کا بچہ بھی ہے، اور ٹیسٹ کیا ہے؟ درخت پہ چڑھنا ہے۔ کون جیتے گا؟ ہاتھی کا بچہ تو ساری زندگی یہی سوچے گا نا، میں تو نااہل اور ناکام آدمی ہوں، مجھے تو آتے ہی کچھ نہیں ہے۔ سمجھو بات کو، we all are born with different gifts, different strengths, different talent. It's the duty of parents and teachers to harness, locate and then cultivate that talent. آپ کا کام تو اس بچے کے اندر اس ہنر کو مرنے نہ دیتے، حوصلہ افزائی کے 2 بول اس کو کہاں پہ کہاں لے جائیں گے، ڈھونڈ کے اس کو مارتے ہو اندر سے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا بڑی موٹیویشن گری نہ کرتے ہیں آپ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر، پرابلم سالونگ، لیڈرشپ پہ، کوئی ایک چیز ایسی بتائیں جو سب کے لیے پیٹرول کا درجہ رکھتی ہے، ایک بات بتائیں۔ میں نے سوچا، میرے منہ سے اچانک خود ہی نکلا، امید۔ بس امید، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ ہوپ، یہ جس کے اندر مر گئی، بندہ مر گیا، وہ دفناؤ بعد میں اس کو جب مدہ مر چکا ہو۔ یہ نشئی، یہ ذہنی مریض جن کا دل تیز سے دھڑکتا ہے، پسینے آ جاتے ہیں، ڈرے ڈرے رہتے ہیں، ان سے پوچھیں کیا ہوا تھا، یہ کہیں گے مشکلات آ رہی تھی، ہم لڑ رہے تھے، لیکن اچانک ایک دن امید چھوٹ گئی، اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہا، بہ گیا ہوں۔ امید کیا ہے؟ کہ میرا مستقبل میرے حال سے اچھا ہے، یہ امید ہے۔ بس یہ مرنے نہ دینا، کبھی کبھی نہ مرنے دینا۔ کچھ لوگ تو ہوپ گیور ہے، کچھ لوگوں کے اندر تو امید دینے کی بات ہوتی ہے۔ ڈاکٹر، اگر ڈاکٹر کسی کو امید نہ دے تو کینسر بھی ہے بندے کو، ڈاکٹر کا کام ہے امید دینی ہے اس نے۔ وہ ذرا سی بات پھسلی کر دے گا، اگلے نے کب مرنا ہے ابھی مر جائے گا وہ۔ استاد، اس نے بھی ہوپ دینی ہے بچے کو، امید مرنے نہیں دینی چاہیے اس کو۔ Never let the hope die. Being a Muslim, we believe that if in this world we will not get the reward, there is a world hereafter. وہ کافر ہے جو نا امید ہوتا ہے۔ تمہارے سامنے سارے دروازے بند ہو گئے، کاروبار تباہ ہو گیا، گھر کے اندر موت ہو گئی، سیلاب نے تباہی کر دی، تم مسلمان ہو، تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ چلو اس دنیا میں نہ ہوا نہ ہوا، آخرت میں تو جنت ہے نا میرے لیے۔ امید کیسے مر گئی تمہاری؟ امید نہیں مرنے دینی۔ ایسے جملے یاد رکھو مضبوط ترین جو تمہارے جسم کو چارج کر دے۔ بولو جملے میں لکھ کے جانا اپنے سینے پہ۔ ایک انسانی جملہ ایسا ہے کہ یہ کوہ ہمالیہ پہاڑ کے برابر رکھ دو نا، یہ جملہ بھاری ہے، ہمالیہ پہاڑ ہلکا ہے۔ جملہ کیا ہے؟ I will do that whatever it will take. میں یہ کروں گا چاہے میری جان چلی جائے۔ انسان کے منہ سے یہ نکلا ہوا جملہ، اس کا مقابل کوئی نہیں ہے۔ اب بتاؤ یہ جملہ کیسے شکل بدلتا رہا؟ آؤ تمہیں کربلا کے میدان میں لے کے چلو۔ اس جملے نے کیا شکل بدلی؟ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اچھا پریکٹیکل دکھائیں۔ 6 ماہ کا علی اصغر ہاتھ میں رکھ کے قربان کر دیا، خون اٹھایا اوپر پھینکا اور کہا مالک گواہ ہو جا، حسین نے 6 ماہ والا بھی بچایا نہیں ہے، بچایا نہیں، مقصد تھا میرا، قربان کر دیا۔ جملہ بولا ہے۔ علی اکبر کی لاش تڑپی، مطلب بچہ پہلے سے بیمار ہو پھر فوت ہو جائے اتنا دکھ نہیں ہوتا، اور یہ بچہ ہوا جس کی تو شکل پیغمبر جیسی ہے۔ لوگ چھتوں میں کھڑے ہو جاتے تھے جب شہزادے باہر آیا کرتے تھے۔ صحابی پوچھا کرتے نے سرکار کی زیارت کی ہے؟ کہا نہیں، کہا علی اکبر کو دیکھ لے۔ سوچو علی اکبر جوان جب گرے ہوں گے، تبری لکھتے امام حسین نے کہا جناب ابراہیم اگر آج آپ ہوتے میں آپ کو بتاتا کہ آپ نے تو بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے پٹی باندھ لی تھی، حسین تو آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ بڑا مضبوط جملہ ہے یہ، I will do it whatever it will take۔ یہ جملہ یاد رکھا کرو جب بڑی سے بڑی بات آ جائے۔ بیٹے شہید ہو گئے، کزن شہید ہو گئے، اور اس کے بعد امام حسین کس بانگ پن کے ساتھ آ رہے میدان کے اندر، سوچو تو صحیح۔ ہوپ، never let the hope die۔ امید اور خواہش میں فرق ہے۔ امید کو خواہش سے کنفیوز نہ کر دینا۔
خواہش پوری ہو یا نہ ہو، یہ بچہ سپرمین بننا چاہتا ہے، بن سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ سپرمین نہیں بنا جا سکتا. یہ بچہ پائلٹ بننا چاہتا ہے، پائلٹ بن سکتا ہے. امید وہ ہوتی ہے جو ہو سکے، خواہش وہ ہوتی ہے جو ہو سکے یا نہ ہو سکے. امید، میں امید کرتا ہوں مجھے اچھی نوکری ملے تو میں کوشش کروں نا اس کے لیے. میں امید کرتا ہوں میں ڈاکٹر بنوں تو کوشش کروں نا اس کے لیے، راستہ بناؤں اس کے لیے، مقصد گاڑ دو اپنی زندگی میں. مجھے آپ بتائیے کیا مقصد ہے آپ کی زندگی کا؟ ایک جملے میں بتائیں کیا گزار رہے ہیں آپ؟ What is the purpose of your life؟ آج سے 5 سال بعد آپ کیا ہوں گے؟ آپ کی آمدنی بڑھ چکی ہوگی، اچھی شہرت ہوگی آپ کی، اور کیا سوچ کے رکھا ہوا آپ نے؟ اگر یہی عادتیں، یہی دوست اور یہی کھانے آپ کھاتے رہے تو 5 سال بعد تبدیلی تو کوئی نہیں آنی، یہی رہیں گے آپ. ایک بندہ اپنی جگہ پہ رکا ہوا تھا، آگے نہیں بڑھ رہا تھا، رکا ہوا وہیں پہ. ایک دن اس نے فیصلہ کیا میں لکھوں تو صحیح میری بڑھوتری میں رکاوٹ کیا ہے، میں پروگریس کیوں نہیں کر رہا، ترقی کیوں نہیں کر رہا. سب سے پہلے اس نے لکھا جی قصور کے اندر ٹریفک ہی بڑی ہے، اتنی ٹریفک میں ترقی نہیں ہو سکتی. نمبر 2، بارشیں بڑی ہوتی ہیں جناب، ترقی نہیں ہو سکتی. حکومت کا نظام بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ترقی نہیں ہو سکتی. گرمی کبھی بس آ جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ کی بڑی تھی، ترقی نہیں ہو سکتی. اس نے 15-20 وجہ لکھی تھی ترقی نہیں ہو سکتی. پھر اس کو اس کا دوست ملا کے کہتا یار بڑے عرصے سے وہی کھڑا ہے، ترقی کوئی نہیں کی، کیا وجہ؟ کہتا بڑا اچھا سوال کیا، میرے پاس تو وجہ لکھی ہے ساری کی ساری، یہ دیکھ لیں. اس نے لکھا، ذرا پڑھا، اچھی طرح پڑھا. کہتا ٹھیک ہے، ایک چیز تو نے اس میں نہیں لکھی. کہ کیا؟ کہ تو نے اپنا نام نہیں لکھا، تیری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تو خود ہے. اس نے وہ صفحہ پھاڑ دیا اور صرف اپنا نام لکھا کہ میں ہی رکاوٹ ہوں. I am the peril, I am the obstacle. دیکھو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کچھ نہیں، آپ جو کر رہے ہیں. کل رات سورج غروب ہوا، 7.5 ارب لوگ دنیا میں بستے ہیں، سب پہ سورج غروب ہوا، لیکن ایک بندہ اس پہ غروب ہوتے ساتھ ہی جائے نماز بٹھائی اور نفل پڑھنے لگا. ایک بندے نے گاڑی اٹھائی دوستوں کے ساتھ، ایک نے کتاب اٹھا لی، ایک نے ٹی وی چلا لیا. کام ایک ہی ہوا ہے سورج غروب ہونے کا، جواب سب کا مختلف ہے. This is what you are. ایک بات یاد رکھنا، میری یاد رکھنا، سب سے قریب چیز جو آپ کے ہے نا وہ موت ہے. یاد رکھنا. یہ جسم کا میں آپ کو بتاؤں جو آپ کے جسم میں چیز چل رہی ہے یہ بڑی سینسٹیو ہے. یہ گردہ، یہ جگر سیکنڈ لگتا ہے پھٹنے میں. مجھے 20 سال ہو گئے دعوت اسلامی کے اندر میں کیسز ڈیل کر رہا ہوں، بہت قریب ہے ہم موت کے. یہ جتنا وقت بچا ہے اس وقت کو کیسے گزارنے کا فیصلہ کیا آپ نے. انسان سفر پہ جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، لیکن یہ ایک سفر ایسا ہوگا اس میں واپس نہیں آنا. کب ہوگا یہ؟ جب ڈاکٹر تصدیق کر دے گا، گھر والے رونے لگیں گے، چہرے پہ پٹی باندھ دی جائے گی، دونوں گھٹوں کو ملا کے باندھ دیں گے، فون شروع ہو جائیں گے رشتہ داروں کو، اعلان ہوگا مسجد میں. موت 3 چیزیں چھین لیتی ہے فوراً. بڑے چودھری صاحب بڑے بڑے القابات ڈگریاں لکھی تھیں، نام چھن گیا، اب اس کو سارے لاش کہہ رہے ہیں، میت کہہ رہے ہیں. بڑے گھر سے اکھاڑ کر قبر میں، کپڑے اتر گئے، کورے لٹھے کا کفن. 3 چیزیں فوراً چھین لی موت نے، اور اب اٹھا کر اس سفر کو لے کے جا رہے ہیں. ادھر محیط خاموشی ہے، بڑا سخت اندھیرا ہے. دن کے وقت آپ قبرستان سے تیزی سے گزرتے ہیں اور رات کو تو ہلکی ہلکی روشنی میں یہ مٹی کی ڈھیریاں، یہ قبر وحشت ناک منظر بنا ہوتا ہے. کیا سوچا آپ نے؟ ایک ٹیکسی والے نے ٹیکسی روکی، گاہک اندر بیٹھا، قرآن کی تلاوت لگی ہوئی تھی. کہتا ہے کوئی مر گیا؟ کہا ہاں دل مر گئے ہمارے، ضمیر مردہ ہو گئے. داتا صاحب سے کسی نے کہا جی سنا ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے رونا چاہیے، رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ کہا پھر اپنے ضمیر پہ، اپنے نصیبوں پہ رو. یہ دوست قبر تک رہیں گے. میں بتا دوں آپ کو قبر کے اندر کس سے جانا ہے. فرمایا سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچائے گی، قرآن قبر میں مدد دے گا، درود و سلام قبر میں مدد دے گا. Try to gather all these things. نبی پاک سے عشق کرو، میں صحیح کہہ رہا ہوں. بس کتنا مضبوط تعلق ہے، بتاؤ ذرا مجھے، بتاؤ.
کتنا کو تعلق مضبوط ہے حضور کی ذات سے؟ کتنا کو مضبوط ہے بتاؤ مجھے. راج آتا ہے کسی نے کہا یار حضور کا ذکر نہیں کرو گے سانس کیسے لو گے بتاؤ, ان کو پڑھو گے نہیں, ان پہ درود نہیں پڑھو گے تو زندہ کیسے رہو گے؟ پور پور ان کے احسانات تلے دبے ہوئے, تمہارا تعلق کتنا مضبوط ہے. ایک یہودی کا بچہ گیا بازار میں, حضور کی شکل پہ نظر پڑی, چہرہ انور پہ, وہ فدا ہو گیا حضور کا, اسے عشق ہو گیا, ادھر ہی بیٹھ کے دیکھنے لگا. لیٹ ہو گیا, بعد میں جب آیا باپ نے کہا کدھر گیا تھا؟ کہا جی ادھر گیا تھا, بس سودا لینے تجھے بھیجا تھا. کہا سودا تو کر رہا ہوں, تجھے نہیں سمجھ آئی, اکلوتا بیٹا تھا, اب ایک ہی کام تھا, روز جاتا تھا بس حضور کے چہرے کو ہی تکتا رہتا تھا, بس چہرے کو ہی تک رہا ہے. کیا بات ہے, آج ہم دیدار کے لیے کتنا ترستے کہ خواب میں ایک دیدار ہو جائے, اور وہ ان کے نصیب کیسے تھے, دن رات ہی دیکھتے رہتے تھے, ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے تھے. حضور پوچھتے تھے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا حضور بس یہ سوچ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ آپ کی زیارت ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی, ادھر تو راہ نہیں جاتا. بچہ دیکھ رہا حضور کو, ایک دن بیمار ہو گیا, بہت زیادہ بیمار ہو گیا, بستر پہ لگ گیا. جب بچنے کی امید نہ رہی, اس کا باپ حضور کی بارگاہ میں آیا, کہتا دشمن آیا, یہودی تھا نا, کہتا دشمن آیا لیکن وہاں آپ کا کوئی چاہنے والا انتظار کر رہا ہے. کیا بات ہے, بات بتائی. حضور کہتے اچھا ابو بکر, بلال, علی, عمر اٹھو تمہارے بھائی کے پاس چلتے. گئے وہاں پر, اس کی آنکھیں بند تھی, حضور نے ہاتھ پکڑا اس کا, تو ایک دم اس کی آنکھیں کھلی, چہرہ انور سامنے تھا, کچھ زندگی اس میں آ گئی. حضور کہتے بیٹا کلمہ پڑھ لے. اس نے باپ کی طرف دیکھا, باپ کہتا جو محمد کہہ رہے مان لے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا میرے پاس کیا ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ حضور کہتے تیرے پاس ہو نہ ہو, میں تو جنت کا مالک ہوں نا, میرے پاس تو جنت ہے نا, تجھے کیا ہے کلمہ پڑھ لے. اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, جیسی رسولوں پہ پہنچا اس کا دم نکل گیا. اس کا باپ آ گیا, کہتا بس میرا یہ مال نہیں ہے, جو کرنا تم کرو. حضور نے فرمایا علی, عمر, ابو بکر اپنے بچے کا, اپنے بھائی کا جنازہ اٹھاؤ. قبر کھدی, حضور خود قبر میں چلے گئے, اور پنجوں کے بل حضور چلتے تھے قبر میں. جب واپس آئے تو تھکاوٹ کے آثار تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قبر میں کیوں گئے؟ حضور نے فرمایا کہا نہیں تھا میں نے جنت لے کے دینی ہے, تو میں قبر میں نہ اترتا تو قبر جنت کا باغ کیسے بنتی؟ حضور پنجوں کے پر چلتے تھے آپ. کہا اتنی حوریں, اتنے فرشتے آ گئے تھے کہ میں کسی کے پاؤں پہ پاؤں نہیں رکھنا چاہتا تھا. عشق تو دیکھو کسے کہتے ہیں, کیا دل کرتا آپ کا مجھے بتائیں, کتنی کنیکشن مضبوط آپ کا حضور سے. یہی چیز جانی پہچانی جائے گی. بس پڑھو حضور کی ذات کو, جا کے پڑھتے رہو. میں 12 منٹ کہتا ہوں لوگوں کو, مجھے فون کرتے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ, اللہ نے ایسا دل کھولا ہوتا ہے, کہتے بھائی آپ کے کہنے پہ ہم نے 12 منٹ کی نیت سے کتاب کھولی تھی, آج تک 12 منٹ نہیں پڑھ سکے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے جب ذکر شروع ہوتا ہے تو بہت کام آگے نکل جاتا. حسن کو پڑھو حضور کے, حضور کے حسن کو پڑھو. جب حضور مسکراتے تھے آپ کے دندان سے نور نکلتا محسوس ہوتا تھا, اور آپ کے نور مسکراہٹ کی کرنیں جب دیوار پہ پڑتی تھی دیواریں چمک اٹھتی تھی, اور جب آپ متبسم ہوتے آپ کے گال ایسے ٹرانسپیرنٹ ہو جاتے کہ دیوار کا سایہ اس پہ نظر آیا کرتا تھا. حضرت عباس فرماتے ہیں بچے صبح اٹھتے ہیں, ان کے بال گندے ہوتے ہیں, آنکھوں میں بھی گندگی ہوتی ہے. حضور صبح بیدار ہوتے, سر میں تیل لگا ہوتا, آنکھوں میں سرما لگا ہوتا تھا. کیا شان ہے حضور کی. اور حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے چہرے کو دیکھ کے عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی, حضور کی انگلی اٹھ جائے چاند کٹ جاتا ہے. بتاؤ ایسا حسن, کتنا حسن ہوگا. یہ صحابہ